ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم اور پیارے بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی بہنوں، مسلمان کی یہ شان ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیش کیا جائے، قرآن و حدیث کی باتیں پیش کی جائیں تو مسلمان پوری توجہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنتا ہے. اور مسلمان چونکہ اپنے رب عز و جل اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت اور الفت، تعظیم و توقیر رکھتا ہے، اس وجہ سے جب قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں تو مسلمان با ادب ہو کر بڑی توجہ کے ساتھ کہ دوران درس ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا، کھانا یا پینا، یہ بغیر شرعی مجبوری کے ٹیک لگانا، یہ قرآن و حدیث کے آداب کے خلاف ہے. اللہ تعالی ہمیں توجہ کے ساتھ اور با ادب ہو کر قرآن و حدیث کا درس سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم پیارے بھائیوں، آپ ذرا غور فرمائیں، ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، دشمنان اسلام مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ تھے، اسلحہ بھی موجود نہیں تھا، جدید ترقیاں بھی نہیں تھیں، افرادی قوت بھی کم تھی. لیکن کئی مواقع پر ہم تاریخی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ مسلمان کم ہونے کے باوجود فتح و نصرت پا جاتے، عزت، وقار اور مرتبہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ جب پوری دنیا کے عیسائی اسلام کے خلاف جمع ہو گئے اور تمام عیسائیوں نے مل کر یہ سوچا کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، اس کے لیے انہوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور بیت المقدس پر قبلہ اول پر قبضہ کر لیا. اس کے بعد وہ مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں عیسائی تھے. اس وقت ایک عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ چند مسلمان فوجیوں کو لے کر اٹھے اور جہاد کا علم بلند کیا. ایک موقع وہ آیا کہ جب 12 لاکھ عیسائیوں کے مقابلے میں سلطان صلاح الدین
سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجیوں کی تعداد، ان کے فوجیوں کی تعداد صرف 50,000 تھی۔ کہاں 50,000 اور کہاں 12 لاکھ۔ اور جب 12 لاکھ فوجیوں نے، ان کافروں نے مسلمانوں پر تیروں کی بارش شروع کر دی، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ ایک طرف بڑی تیزی کے ساتھ دشمن کی فوجیں میری طرف بڑھ رہی ہیں، دوسری طرف اپنے فوجیوں کو دیکھ رہا ہے جو میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں عیسائی فوجیوں کا یہ خیال تھا، عیسائی جرنیل کا یہ خیال تھا کہ اب سلطان صلاح الدین ایوبی زندگی کی بھیک مانگے گا، ہمارے پاؤں پڑ جائے گا اور ہمیں کہے گا مجھے معاف کر دو، مجھے امن دے دو، امان دے دو۔ لیکن عیسائیوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، دونوں ہاتھوں میں تلواریں لی اور ایک نظر اپنے بھاگتے ہوئے فوجیوں کو دیکھا اور زبان حال سے انہوں نے یہ کہا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، سستی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے مسلمانوں غم نہ کرو، سستی نہ کرو، اگر تمہارا ایمان کامل ہے تو فتح و نصرت اور کامیابی صرف تمہیں ہی نصیب ہوگی۔ اور ایک نعرہ لگایا زبان حال سے کہ ذلت کی موت سے عزت کی شہادت کی موت افضل و اعلیٰ ہے۔ دونوں تلواریں لے کر بھاگتے ہوئے آپ دشمن کے لشکر کی طرف بھاگنے لگے۔ دشمن حیران ہے کہ سلطان کو کیا ہو گیا، ہماری طرف بھاگ کر آ رہا ہے، اور پھر آپ دونوں تلواریں لے کر 12 لاکھ کے لشکر میں گھس گئے اور آپ نے جہاد شروع کیا، مقابلہ کیا۔ ایک سلطان ہے اور اس کے موقع پر اس کے سامنے 12 لاکھ کا لشکر ہے۔ سلطان کی جب بہادری اور شجاعت سلطان کے فوجیوں نے دیکھی تو سلطان کے فوجی ہمت اور حوصلے کے ساتھ واپس پلٹے اور سب نے مل کر دوبارہ حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے 12 لاکھ عیسائیوں کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرمائی اور بیت المقدس قبلۂ اول آزاد ہوئے۔ اب دیکھیں تعداد کم ہے، اکیلا سلطان، 12 لاکھ کا لشکر، کیا مقابلہ ہے، لیکن فتح و نصرت وہ قدم چوم رہی ہے۔ لیکن آج دیکھیے آپ کہ مسلمانوں کی تعداد 150 کروڑ یعنی 1.5 ارب، 57 اسلامی ممالک، صرف پاکستان کی فوجیوں کی تعداد 10 لاکھ سے زائد ہے۔ 57 اسلامی ممالک میں 2 کروڑ سے زائد اسلامی فوجیں موجود ہیں۔ مسلمان ایٹمی طاقت ہیں، تیل کی دولت مسلمانوں کے پاس ہے، ہیرے جواہرات سونے چاندی کی دولت مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن آج مسلمان جس قدر ذلیل اور رسوا ہے، ایسی ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی۔ فلسطین میں جائیے تو قبلہ اول ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، یہودی قبلہ اول کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ مزارات انبیاء کہ فلسطین میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مزارات انبیاء فلسطین میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ہزاروں انبیاء اور اولیاء کے مزارات فلسطین کی سرزمین پر ہیں۔ اسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ آج یہودی قابض ہیں،
فلسطینیوں کو ایک آزادی نام نہاد آزادی ہے، لیکن حقیقت میں پوری طرح ہر طرح سے کنٹرول جو ہے وہ اسرائیل یہودیوں کا ہے۔ اب کشمیر چلے جائیے، مسلمان بہنوں اور ماؤں کے ساتھ جو سلوک انڈیا کے فوجی کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ جب راجہ داہر کے فوجیوں میں سے کسی ایک فوجی نے مسلمان عورت کی بے حرمتی کی تو 17 سالہ نوجوان راجہ داہر کے مقابلے کے لیے محمد بن قاسم کہ جس کی ابھی داڑھی شریف بھی نہیں نکلی، 17 سالہ نوجوان اس وقت میٹرک میں ہوتا ہے یا فرسٹ ایئر میں ہوتا ہے، جسے نماز کے فرائض بھی پورے نہیں آتے، واجبات بھی نہیں آتے، جسے 6 کلمے اچھی طرح یاد نہیں ہوتے، آج کا 17 سالہ نوجوان فلم ایکٹرز، کرکٹرز کے نام تو جانتا ہے، لیکن قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، قرآن کے علوم سے نابلد ہے۔ وہ 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم وہ آئے اور راجہ داہر کی اتنی مضبوط حکومت کی انہوں نے پاک اڑا کے رکھ دی۔ آج آپ چلے جائیے عراق کے اندر، افغانستان میں جائیے اور دیکھیے آج مسلمان نوجوانوں کو ان کے والدین کے سامنے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مسلمان اتنے پست کیوں ہو گئے؟ آج جب ہماری یہ حالت پیدا ہو گئی تو ایک شیطان نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ ہم ماڈرن ہو جائیں گے، فحاشی عریانی، بے حیائی، بے پردگی عام ہو جائے گی، ہم دین سے دور ہو جائیں گے تو شاید ہمیں غلبہ مل جائے۔ یہ ہماری نادانی ہے۔ آپ کو میں تاریخ کا حوالہ پیش کرتا ہوں، آپ ذرا سوچیں کہ جب اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ یہ صرف مسلمان مورخین کی بات نہیں کر رہا، عیسائی مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی اور فلسطین پر مسلمانوں کے لیے زندگیاں تنگ ہو گئیں اور قبلہ اول بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اس وقت مسلمان ماڈرن ہو گئے، فحاشی عریانی، بے حیائی، بے پردگی عام تھی، دین سے دور تھے، یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی قبلہ اول بیت المقدس میں جمعے کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز کی جماعت نہیں ہوتی، اور مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ رمضان المبارک میں پورے فلسطین میں کوئی ایسا حافظ قرآن نہیں تھا جو نماز تراویح میں پورا قرآن ختم کرے۔ بیت المقدس میں نماز تراویح کے اندر مسجد اقصی میں قرآن ختم نہیں کیا جاتا، لوگ جمعہ پڑھ کر باہر نکلتے تھے، مسجد اقصی کے قریب ہی شراب خانہ تھا، مسلمان شرابیں پیتے تھے، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی میں مبتلا تھے، تو کیا ہوا؟ دشمن قابض ہو گیا۔ آج بھی ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ ہم دین سے دور ہوں گے، ماڈرن بن جائیں گے تو دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ، فتح، نصرت تمہیں ہی ملے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم کامل ایمان والے ہو۔ ایمان کامل کیسے ہوگا؟ جب ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ آج دیکھیے قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے آج مجھے بتائیے کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں کہتا میں پریشان نہیں ہوں، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، کئی ملز، کئی بنگلوں اور کوٹھیوں اور محلات کا وہ مالک ہو، کئی فیکٹریوں کا وہ مالک ہو، کئی کاریں ہوں، کئی ممالک میں اس کا بزنس ہو، لیکن آج مسلمان کہلانے والے سے یہ پوچھئے کہ تجھے سکون ہے، چین ہے، اطمینان ہے، کیا پریشانی نہیں؟ تو آج 99% سے زائد مسلمان پریشان۔ حقیقت حال یہی ہے۔ بظاہر آپ کسی کو دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا، لیکن اس کے دل کی دنیا وہ خود جانتا ہے۔
آج ہم نے سمجھا دولت سب کچھ ہے. اب مجھے بتائیے، عالیشان پلنگ ہو، عالیشان کوٹھی ہو، عالیشان اے سی لگے ہوئے ہوں، تو کیا عالیشان پلنگ اور عالیشان اے سی ہمیں نیند دے سکتے ہیں؟ کیا دولت سے نیند خریدی جا سکتی ہے؟ کیا دولت سے سکون خریدا جا سکتا ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے، عالیشان ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے، مہنگے ترین ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے لے، مہنگی ترین میڈیسنز کو یوز کر لے، مجھے بتائیے کیا شفا مل سکتی ہے اگر اللہ نہ چاہے؟ دولت کیا چیز ہے؟ نہ یہ شفا دے سکتی ہے، نہ یہ نیند دے سکتی ہے، نہ سکون دے سکتی ہے، نہ چین دے سکتی ہے. میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ کروڑ پتی ہیں، کئی بنگلے ہیں، کئی فیکٹریاں ہیں. میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے. جب ہم تنا ہوئے تو آپ شاید میری بات سننے سے پہلے ایک کانسیپٹ سمجھ لیں. اصل میں ہوتا کیا ہے، انسان اپنی پریشانی اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا، کیونکہ فی زمانہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کسی کو پریشانی بتائیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں. اتنا حسد، کینہ، بغض، عداوت بڑھ گیا تو لوگ اپنی پریشانی نہیں بتاتے، مصنوعی مسکراہٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں تو آپ سمجھیں یہ تو بڑا خوش آدمی ہے. تو وہ شخص جس نے مجھے بتایا آج بھی وہ موجود ہے. اگر آپ اس سے ملیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ شخص اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا. بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے. یہ میرے پاس آیا اور تنہائی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، بتائے تو صحیح. کوئی مالی پریشانی ہے؟ کہنے لگا نہیں، کوئی مالی پریشانی نہیں، میری فیکٹریاں، میرا کاروبار خوب اچھی طرح چل رہا ہے، میرے بنگلے، میری کاریں، میرے بچے سارے کے سارے پاکستان سے باہر ہیں. کوئی امریکہ میں سیٹ ہے تو کوئی لندن میں سیٹ ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں وجہ ہے. تو پھر میں نے کہا آپ کی گریہ ازاری کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب شاید آپ کو یقین نہ آئے، مجھے زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا، چین نہیں ملا، اطمینان نہیں ملا. میں پریشان ہوں، اور پریشان بھی ایسا ہوں کہ مجھے خود اپنی پریشانی کی وجہ نہیں معلوم. میں نے کہا صدق اللہ تعالی، اللہ نے سچ فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا چین دولت میں نہیں، دلوں کا چین بنگلوں میں نہیں، دلوں کا چین فیکٹریوں میں نہیں، دلوں کا چین عالی شان پلنگوں میں نہیں، دلوں کا چین عیاشیوں میں، گناہوں میں نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں سن لو، دلوں کا چین صرف اور صرف اللہ کی یاد میں. اللہ کی یاد نہ ہو، نمازیں ادا نہ کی جائیں، اللہ کی فرمانبرداری نہ کی جائے تو دل بے چین ہوگا. چین کہاں سے ملے گا؟ ارے اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا کہ دلوں کا چین صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے. تو ہماری نادانی ہے کہ ہم سمجھے عیاشی کریں گے، دولت مل جائے، گناہ بھری زندگی گزاریں، یا عالی شان بنگلے ہوں، کوٹھیاں ہوں، ہمارا کاروبار ہو تو دلوں کا چین مل جائے گا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ایک وقت وہ آتا ہے جب انسان گناہ کر کر کے، نمازیں قضا کر کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کر کے اپنے آپ کو اتنا تباہ کر دیتا ہے کہ عالی شان کوٹھیاں اور بنگلے دیکھ کر وہ کہتا ہے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا. اتنا انسان بسا اوقات پریشان ہو جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ارے دلوں کا چین اللہ کی یاد میں. جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے، اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یا نماز قضا کر دے، وہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے چین اور سکون حقیقی مل گیا، میں کہتا ہوں اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. حقیقی سکون و چین اسے مل ہی نہیں سکتا. آج سوچیں، ہر شخص یہ آ کر کہتا ہے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں، پتہ نہیں جادو ہے، بندش ہے، نہ جانے کیا ہے. لیکن جب ہم ان سے پوچھیں کہ بتائیے کیا آپ 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟
توجہ کے ساتھ صحیح معنوں میں نمازیں ادا کرتے ہیں؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ توجہ سے نماز پڑھنا، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، فرائض واجبات و سنتوں کے مطابق نماز ادا کرنا، صحیح نماز ادا کرنا دور کی بات ہے۔ کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، کبھی فجر قضا ہو جاتی ہے تو کبھی عشاء قضا ہو جاتی ہے، کبھی مصروفیت کی وجہ سے عصر نکل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، بس جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، کوئی وظیفہ، آپ کو شرعی مسئلہ عرض کرتا ہوں، کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی عمل اسے فائدہ حقیقی طور پر نہیں دیتا جو صحیح طور پر نماز ادا نہیں کرتا۔ جو بے نمازی ہے، یا کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے، یا نماز توجہ کے ساتھ صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، اسے وظائف فائدہ نہیں دیتے، اسے ہر قسم کی دعائیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ احادیث طیبہ کے مطابق عالم یہ ہے کہ جو شخص نماز پابندی سے ادا نہ کرے، تو نماز پابندی سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے بے روزگاری، پریشانی، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں۔ تو جو بے نمازی ہے یہ نمازیں قضا کر دیتا ہے، یہ کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، یہ مسئلہ پہلے سمجھ لیں کہ جو ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑنے کا عادی ہے وہ بھی بے نمازی ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو نماز قضا کرنے کا عادی ہے، یہ کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، پہلے تو اسے محسوس نہیں ہوتا، دنیا کی عیاشیوں میں مست رہتا ہے، پھر اچانک سے جب مشکلات آ جاتی ہیں اور ایسی مشکلات میں پھنستا ہے کہ پھر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہو، لیکن اس وقت شیطان بڑا لعین اور مکار ہے۔ شیطان یہ سوچتا ہے کہ اب شاید یہ پریشانی میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، شاید پریشانی میں توبہ کر لے، شاید مصیبتوں بیماریوں میں اللہ کی طرف رجوع لے آئے، تو شیطان اسے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب صحت میں نمازیں نہیں پڑھی، خوشحالی میں نمازیں نہیں پڑھی تو پریشانی میں کیا پڑھنا۔ توبہ استغفر اللہ۔ یہ پریشانیاں مسلمان پر آتی ہی اسی لیے ہیں کہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع لائے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیجیے، جگہ جگہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھیجتا ہے، اس کا مقصد یہ کہ بندہ توبہ کر لے اور پوری ہلاکت ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرے۔ اگر ابھی پریشانیاں ہیں اور ہم نے توبہ نہ کی اور اسی طرح گناہوں بھری زندگی گزاری، خصوصاً نمازیں قضا ہوتی رہیں، تو پھر ایسی پریشانیاں اور مصیبتوں میں انسان گرفتار ہوگا کہ پھر تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہو جائے۔ ہر حال میں توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ کتنا بھی گناہگار شخص ہو، اگر اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لے، اور سچی پکی توبہ کرنے کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ گناہوں پر شرمندہ ہو۔ نمبر 2، اللہ سے معافی مانگے۔ نمبر 3، گناہ سے توبہ کرتے ہوئے سچی پکی یہ نیت کرے، اے مالک و مولا اب میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اور میں 3 شرائط کے ساتھ جب وہ توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور گناہ سے توبہ کرنے والے کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اور بکثرت توبہ کرو، جو بکثرت توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا، ہر مصیبت کو دور فرما دے گا، اور رب العالمین اس کی پریشانیوں میں سے اسے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جس سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو بار بار توبہ کی جائے، لیکن توبہ کرنے میں
شیطان ایک اور وار کرتا ہے. شیطان آ کر کہتا ہے کہ دیکھ تو توبہ تو کر رہا ہے لیکن تجھے استقامت نہیں ملے گی. ابھی تو کہہ رہا ہے کہ اے مالک کو مولا اب میں پابندی سے نمازیں ادا کروں گا. ایک دن 2 دن تو نمازیں پڑھے گا پھر تو نمازیں قضا کرنا شروع کر دے گا. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس موقع پر شیطان کے وار کا شکار نہ ہو بلکہ شیطان سے کہیں میرا کام ہے توبہ کرنا. ابھی تو میں یہ نیت کر رہا ہوں کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا. ابھی تو میری یہی نیت ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. میرا کام ہے توبہ کرنا. اللہ کرم فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے. اور امام غزالی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ توبہ کر لی, چند دن انسان درست رہا, پھر دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا, نمازیں قضا ہونے لگی, فرمایا پھر توبہ کر لی. پھر سچی پکی نیت کرے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا, نمازیں قضا نہیں کروں گا. پھر شیطان بہکا دے, پھر توبہ کر لی. فرمایا لیکن جب توبہ کرے اس وقت کیا نیت ہو کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا. اور آپ فرماتے توبہ کرتے رہو, توبہ کرتے رہو, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کرنے کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے. شیطان اسے کہتا ہے کہ دیکھ 99 مرتبہ تو نے توبہ کر لی ہے لیکن پھر بھی تجھے استقامت نہیں ملی, اب توبہ مت کر. اور وہ شیطان کی باتوں میں آ کر توبہ نہیں کرتا اور اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں اگر شیطان کی باتوں میں نہ آئے توبہ کر لے تو توبہ کی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا. اور فرمایا جس کا خاتمہ توبہ پر ہوگا وہ بلا حساب و کتاب ڈائریکٹ جنت میں جائے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. تو فرمایا کہ جب شیطان یہ کہے کہ توبہ مت کرو تو شیطان سے یہ کہا جائے کہ لعین ہے مردود, ہو سکتا ہے میری یہ زندگی کی آخری توبہ ہو سکتا ہے گناہ کرنے سے پہلے میں اس دنیا سے چلا جاؤں, تو مجھے توبہ سے اس لیے روک رہا ہے تاکہ میں توبہ پر میرا خاتمہ نصیب نہ ہو. پھر امام غزالی علیہ رحمہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر شیطان توبہ سے روکے تو اسے یہ بھی کہو کہ دیکھ ابھی میری یہ نیت ہے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. اگر پھر گناہ ہو گیا تو میرے جتنے سابقہ گناہ ہیں وہ تو توبہ سے معاف ہو گئے, گزشتہ اور پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے. اب اگر میں گناہ میں دوبارہ مبتلا ہو گیا تو میرے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا ہوا ہے, پھر میں توبہ کر لوں گا. لیکن یہاں پر یہ مسئلے کی وضاحت کر دوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جب توبہ کریں تو نیت یہ کریں کہ یہ گناہ میں کرتا رہوں گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کرتے وقت بندے کو شرمندگی ہو, ندامت ہو اور پکا عزم یہ کرے کہ مالک و مولا اب تیری فرما برداری میں زندگی گزاروں گا, اب گناہ نہیں کروں گا. فرمایا یہ سچی اور پکی توبہ ہے. پھر اگر شیطان بہکا دے پھر توبہ کرے. ایک نہ ایک دن وہ آئے گا جب توبہ پر استقامت مل جائے گی اور انشاءاللہ خیر و برکت کا نزول ہوگا. تو بات یہ چل رہی تھی قرآن مجید فرقان حمید سے دوری کی وجہ سے ہم لوگ کتنے مسائل کا شکار ہو گئے. آج مجھے بتائیے کس گھر میں ناچاکی نہیں, کون سے گھر میں اتفاق, اتحاد, محبتیں, الفتیں ہیں. پہلے وہ دور تھا کہ اتنی محبتیں ہوا کرتی تھیں مسلمانوں میں کہ گھر تو گھر پورے محلے میں محبتیں ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ ہم دین سے دور ہوتے رہے, ماڈرن ہوتے گئے اور میڈیا, ٹی وی, وی سی آر, ڈش اینٹینا, انٹرنیٹ پر فلمیں, ڈرامے اور بے حیا قسم کے مناظر دیکھنے اور گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے ہم اتنے دین سے دور ہو گئے کہ صرف اڑوس پڑوس کے جو پڑوسی تھے ان سے تعلقات رہے. پھر اب تو یہ عالم ہے کہ بعض کراچی کے اندر ایسے محلے ہیں, ڈیفنس میں چلے جائیے, کلپٹن پہ چلے جائیے, ایسے کئی علاقے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیے آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے تو انہیں نہیں معلوم, آپ کے پڑوس میں کون بیمار ہے تو اسے نہیں معلوم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے کتنے حقوق متعین فرمائے, ہم ان حقوق سے بھی گئے. پھر آ جائیے اب آہستہ آہستہ یہ دور آنے لگا کہ دادا دادی, نانا نانی, پردادا پردادی کا تو تصور اب ختم ہونے لگا. پہلے اگر پردادا بھی ہوتا تو اس کی تعظیم ہوتی. اب ہم اس نہج پر پہنچ گئے کہ ہماری اولاد, والدین, ہمارے نوجوان والدین کو, ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں, ان کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے.
وبالوالدین احسانا، تو والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اور بھلائی کے حقوق بتاتے بتاتے قرآن نے فرمایا کہ انہیں اف تک نہیں کہنا. اور اف کے کیا معنی ہے؟ اف کے معنی یہ ہے کہ ایک تو ہماری زبان میں اف کہا جاتا ہے اردو میں، لیکن قرآن کی لینگویج میں اف جو ہے اس کی یہ معنی ہے کہ ماں باپ کی بات کوئی بری لگ جائے تو انسان دل میں بری لگ جاتی ہے، تو وہ بات بری لگی ہے اس کے تاثرات چہرے پر آ جائیں اور چہرے پر فیلنگ محسوس ہو کہ اس کو یہ بات بری لگی، اسے اف کہتے ہیں. قرآن نے ہمیں اس سے بھی منع کیا کہ اگر والدین کو یہ ایسی بات کہہ دیں اور تمہیں بری لگ جائے تو اپنے چہرے سے بھی، اپنے پیشانی کے بل سے بھی یہ ظاہر مت کرنا کہ ہمیں تمہاری بات بری لگی ہے. افسوس کا مقام ہے کہ قرآن سے دوری کی وجہ سے عالم کیا ہو گیا کہ آج کا نوجوان اپنے والدین کے سامنے آنکھیں دکھاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں پریشان کیوں ہوں. یہ شرعی مسئلہ سماعت کر لیں کہ جو اپنے والدین کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، یا والدین کا دل دکھانے والا ہے، وہ شخص نہ آخرت میں کامیاب ہوگا نہ دنیا میں کامیاب ہوگا. دنیا اور آخرت اس کی تباہ ہو جائے گی. اگر کامیابی چاہیے والدین کی خدمت کریں. ایک شخص ہمارے جان پہچان میں ہے، ارب پتی ہیں، یعنی فیکٹری کے اندر تقریباً 3000 سے تو زائد ان کے ملازمین ہیں، بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں. ایک دن مجھے بتایا انہوں نے کہ میری ترقی کا راز یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا. اب میں نے یہ لازم کر لیا کہ مجھے اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے. کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، میری ماں کی خدمت اور میری ماں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. اور وہ ماں کے کتنے باادب اور کتنی خدمت کرنے والے کہ ایک دفعہ ان کی فیکٹری میں ایک شخص تھا جسے انہوں نے نکال دیا. وہ شخص ان کی ماں کے پاس پہنچ گیا. جب یہ فیکٹری سے اپنے گھر پہنچے تو بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا تو نے آج کسی کو فیکٹری سے نکالا ہے، اگر ہمارے جیسا ہوتا تو پتہ ہی کیا کہتا. ارے اماں جان، آپ میرے کاروباری معاملات میں دخل نہ دیں، میں ان معاملات کو زیادہ سمجھتا ہوں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. لیکن نہیں، وہ سمجھتا تھا کہ ماں کی دعائیں مجھے کامیاب کریں گی. اس نے کہا، ماں آپ فرمائیے کیا حکم ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا اسے کل رکھ لینا. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے کیوں نکالا اسے؟ امی آپ کہتی ہیں ٹھیک ہے کل رکھ لوں گا. وہ کہتے ہیں صبح وہ شخص آیا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور اسے دوبارہ اسی عہدے پر فائز کر دیا. اب بظاہر عقل یہ کہتی تھی کہ ماں کا حکم عقل کے خلاف ہے، ماں کو کاروبار کی کیا سمجھ پڑے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ملازم کو رکھ لیا، وہ ملازم میری فیکٹری کا میرے لیے ایک اہم ملازم بن گیا. کیوں؟ کہ ماں کے حکم پر رکھا تھا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر ماں اور باپ کی فرما برداری کی جائے شریعت کے دائرے میں، ہاں ماں باپ اگر شریعت کے خلاف بات کہیں گے تو ماں باپ کی فرما برداری یہ کرنا جائز نہیں ہے. شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر ماں باپ کوئی بات کہیں اور اگر بچہ، نوجوان، بیٹا بیٹی والدین کی فرما برداری کر لیں، بظاہر نقصان نظر آتا ہوگا، اللہ تعالی ماں باپ کی فرما برداری کے صدقے میں نقصان کو نفع سے تبدیل فرما دے. دیکھیے یہ سوچ کیسے بنے، قرآن سے دور ہے. آج دیکھ لیجیے، آج قرآن سے دوری کی وجہ سے آج ہم کتنے با اخلاق باہر بنتے ہیں. ہماری دکان کے آفس میں جا کر دیکھیے تو لوگ کہیں گے واہ، اس سے بڑھ کر تو با اخلاق کوئی بھی نہیں. لیکن ذرا ہم اپنے گھر والوں سے پوچھیں، ہم جا کر ہماری بیوی سے کوئی پوچھے کہ آج نعوذ باللہ من ذالک مرد حضرات کا یہ عالم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو تو جوتی کی نوک پر رکھنا چاہیے. بہن بھائیوں سے پوچھئے کہ ان کا کیا عالم ہے، تو بہن بھائی یہ کہیں گے طنز و طعنہ ہر وقت ان کی زبان پر رہتا ہے. آج ہم باہر نکلتے ہیں تو 4 مرتبہ سوچتے ہیں یار یہ مائنڈ نہ کر جائے، اسے یہ بات بری نہ لگ جائے. لیکن کیا
اگر کوئی بات ہم اپنے بچوں کو کہیں یا اپنے والدین کے سامنے کہیں یا بھائی بہنوں کے سامنے کہیں یا بیوی کے سامنے کہیں یا بیوی شوہر کے سامنے کہے تو کیا ہم سوچتے ہیں 2-3 مرتبہ کہ کہیں یار ان کا یہ مائنڈ نہ کر جائے، انہیں برا نہ لگ جائے، ان کا دل نہ دکھ جائے، 4 آدمی کے سامنے انسلٹ کر دی جائے؟ ہم احساس ہی نہیں کرتے ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا باہر والوں کا دل ہے اور ان کا دل نہیں ہے؟ مسلمان چاہے وہ ہماری بیوی ہو، چاہے وہ ہمارا شوہر، چاہے وہ ماں ہو، چاہے باپ، چاہے ہماری اولاد ہو، چاہے ہمارے بھائی بہن ہو، چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں، جو بھی مسلمان ہے اس کے دل کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کوئی نعوذ باللہ من ذالک خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، شہید کر دے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے بڑا گناہ کسی مسلمان کے دل کو توڑنا ہے۔ سر آپ سوچیں، صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے گھر والوں کو کتنا دل توڑتے ہیں، باہر کا غصہ ہم گھر میں اتارتے ہیں۔ حاجی صاحب، سیٹھ صاحب یا جناب والا، والد صاحب یا والدہ، کوئی بھی ہو، ساس ہو کہ بہو ہو، یہاں ہر ایک کو خود محاسبہ کرنا۔ آج ہمارا یہ عالم ہے، اگر کوئی بیان ہو تو ہم دوسروں پر نظر لے جاتے ہیں۔ کوئی بھی بیان ہو، شرعی اصول یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر سمجھیں یہ بیان میرے لیے ہو رہا ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں اس میں سے کوئی عیب ہم میں تو نہیں پایا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا، کبھی نہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو، کبھی ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی اپنی ذات کے لیے نہ ڈانٹا، نہ ذلیل کیا، نہ تانا کیا، نہ طنز کیا، یہاں تک کہ کبھی کسی غلام کو آپ نے آنکھ نہیں دکھائی اپنی ذات کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ، اور ہم حضور کی سیرت کو اپنانے والے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن فرماتا ہے اللہ کے رسول کی سیرت اور حضور کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو کیا ہمارا نمونہ کیسا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو شاید لوگ اللہ کا شکر کریں گے کہ بد زبان، دلوں کو توڑنے والا، ذلیل و رسوا کرنے والا، 4 لوگوں کے سامنے بےزتی کرنے والا، بے عزتی کرنے والا دنیا سے گیا، ہمیں کوئی اچھے نام سے یاد نہیں کرے گا۔ ایسی زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ بس ایک عزم کر لیں کہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس میں نے یہ نیت کی ہے، میں صدقہ تو کر نہیں سکتا، بس میں نے یہ نیت کی ہے کہ جو مسلمان مجھ پر جس نے ظلم کیا یا جو آئندہ ظلم کرے گا، میں نے اس کو ایڈوانس میں یعنی پیشگی یعنی ایڈوانس میں معاف کر دیا، اور میں اپنی ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا۔ بس میں نے یہ عزم کر لیا ہے کہ کوئی مجھے تکلیف دے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن میری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جب اس عزم کا اظہار صحابی رسول نے کیا تو حضور نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ، جنت کی بشارت۔ ہم بھی عزم کر لیں کہ ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم تو اچھے کے ساتھ اچھے ہیں، برے کے ساتھ برے ہیں۔ اچھے کے ساتھ اچھا ہونا تو کوئی کمال ہی نہیں۔ ایک جانور ہے کتا، یہ جانور بلی کو لے لیجیے، کوئی اگر بلی کے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ بھلائی کرے تو وہ بھی اس سے وفاداری کرتا ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھا تو جانور بھی کرتا ہے، کمال یہ ہے کہ برے کے ساتھ اچھا کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن مکہ مکرمہ سے گزر رہے تھے، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گزر رہے تھے، ایک بڑھیا اپنا سامان اپنے سر پر رکھ کر جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے بڑھیا کہاں جاتی ہیں آپ؟ تو کہنے لگی ایک شخص یہاں پیدا ہو گیا ہے جو ہمیں بتوں کی پوجا سے روکتا ہے، ایک نئے دین کا اظہار کر رہا ہے، بس اس سے بھاگ کر جا رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا اپنا سامان مجھے دے دو۔ آپ نے ان کا سامان اپنے سر پر رکھا۔ وہ حضور کو نہیں جانتی تھی لیکن حضور کو گالیاں دے رہی، برا بھلا کہہ رہی تھی۔ حضور خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، اور پھر جب مکہ مکرمہ سے باہر نکل گئی تو کہنے لگی اے نوجوان تیرا چہرہ بڑا نورانی ہے، تیرا اخلاق بہت بلند و بالا ہے، اے نوجوان تو مجھے بہت خوب سیرت لگتا ہے،
میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کے رہنا۔ تو حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر یہ جانے لگی تو کہا، نوجوان تو اپنا نام تو بتا دے۔ حضور نے فرمایا، جس سے بھاگ کر جا رہی ہے میں وہی ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ آج ہمیں کوئی برا بول کے تو دکھائے، تو اچھے کے ساتھ تو اچھے سبھی ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ تو اچھے کے ساتھ اچھا ہونا کوئی کمال نہیں۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم برے کے ساتھ بھی اچھے ہو جائیں، اور جب ہم برے کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر بندوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ ہو کر بندوں کو معاف کرتا ہے، میں رب ہو کر اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ سوچ بن جائے، ایک سوچ بن جائے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے گفتگو سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنی اولاد کو بھی سمجھانے کا ایک طریقہ سمجھے۔ اس کے دوستوں کے سامنے ذلیل کر دینا وہ بھی دل لگتا ہے۔ کوشش کی جائے تنہائی میں نصیحت کی جائے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ساتھ میں جو نوجوان لڑکا بھی ہے، والد صاحب کہتے ہیں ان کے لیے دعا کر دیجیے گا، بڑے بدتمیز ہیں، تمیز سے بات نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے۔ اب ہم مجھے بتائیے کہ جب آپ اولاد کے سامنے ان کی انسلٹ کر دیں گے تو وہ آپ کی تعظیم کہاں سے کریں گے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھانا ہے تو پیار محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، تنہائی میں سمجھایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں نرمی کا حکم دیا، نرمی نرمی نرمی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے حضور نے فرمایا، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، کہ جس میں نرمی ہوتی ہے اسے وہ خوبصورت بنا دیتی ہے، نرمی اس چیز کو خوبصورت کر دیتی ہے، اور کتنی ہی خوبصورت چیز ہو اگر نرمی چلی جائے تو اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ ہم نرم ہو جائیں، ہر ایک کے لیے نرم ہو جائیں۔ غصہ، چڑچڑاپن اور غصے میں اول فول بک دینا، دل آزاریاں کر دینا، طنز کر دینا، دلوں کو دکھا دینا، اگر آج تک ہم نے یہ کیا ہے تو ہمیں بغیر شرم اور جھجک کے معافی مانگ لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ کل بروز قیامت ہماری گرفت ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس جانتے ہو کون ہے؟ حضور نے فرمایا، میری امت کا مفلس جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہم تو مفلس اور غریب تو اسے سمجھتے ہیں جس کے بعد درہم و دینار نہ ہو۔ حضور نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا۔ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن جب وہ کل بروز قیامت آئے گا تو مسلمانوں کے حقوق العباد، بندوں کے حقوق اس نے ضائع کیے ہوں، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو آنکھ دکھائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہوگی، کسی کے منہ کے سامنے برائی کی ہوگی۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر کہا جائے جناب پیٹھ پیچھے برائی مت کریں، غیبت ہے، تو فوراً کہتے ہیں جناب میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اگر پیٹھ پیچھے برائی اور حقیقت ہے تو غیبت ہے، اور یہ برائی اس میں نہیں پائی جاتی اور پیٹھ پیچھے کی جائے تو یہ تہمت بہتان ہے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ کسی کو کہا جائے پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی مت کرو، تو کہتے ہیں ارے بھائی آپ کو پتا نہیں ہے، میں کوئی ڈرتا تھوڑی، اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ بھی کوئی کمال نہیں، منہ پہ کہنا دل دکھانا ہے، دل آزاری کرنا ہے۔ تو کسی مسلمان کی برائی منہ پہ بھی نہیں کر سکتے، پیٹھ پیچھے بھی نہیں کر سکتے، جو برائی موجود ہے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے، تہمت یہ ہے، بہتان یہ ہے اور دل آزاری یہ ہے۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے سامنے یا غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس انداز میں کرنا کہ اگر اسے پتہ چل جائے تو اسے برا لگے۔ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، ارے بھائی اس سے ملو، بہت باتونی ہے،
اب بتائیے اگر یہ بات اس کو پتہ چل جائے کتنا اس کا دل دکھے گا، یا اس کے سامنے بول دیں تو کتنا دل دکھے گا۔ تو مسلمان کے سامنے یہ چلے آپ کو آسان سی بات کہہ دیتا ہوں، آپ کسی مسلمان کو کوئی بات کہیں یا اس کی پیٹھ پیچھے بات کریں، اب یہ گناہ ہے کہ جائز ہے، اس کا تھرمامیٹر، اس کا آلہ یہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ اگر مجھ سے کوئی یہ بات کہے یا میری غیر موجودگی میں یہ بات کہے یا میرے سامنے یہ بات کہے تو مجھے بری لگے گی کہ نہیں لگی۔ اگر آپ کو یہ بات بری لگتی ہے تو سمجھ جائیے کہ سامنے والے مسلمان کو بھی یہ بات بری لگے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں، نمازوں کا جذبہ بھی بیدار ہوگا، محبتیں، الفتیں، ذوق و شوق بھی ملے گا، اور دینی ماحول بھی پیدا ہوگا، سکون، چین، اطمینان سب کچھ مل جائے گا۔ ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ میں نے شروع میں عرض کی، قرآن مجید فرقان حمید کو تھام لیا جائے۔ آج دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے۔ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یوں تو قرآن کے سمجھنے کے بہت سارے مواقع ہیں، لیکن الحمدللہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو پورے کراچی میں آپ کو اس طریقے سے درس قرآن کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کا ترجمہ لفظ و لفظ ترجمہ ہو، اور قرآن کا ایک ایک لفظ آپ کے سامنے ہو، اسکرین پر پروجیکٹر کی مدد سے ایک ایک لفظ کے نور سے آپ منور ہو رہے ہو، اور ترجمہ اس انداز میں کیا جائے کہ آپ کو عربی نہیں آتی لیکن پھر بھی آپ کو ترجمہ یاد ہو جائے گا، اور مسلسل اس کلاس کو آپ اٹینڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی چند کلاسوں کے بعد کئی الفاظ کے معنی، اور انشاءاللہ تعالی ایسا ذوق آئے گا کہ یہ نشست بار شریعت مسجد میں ہوتی ہے، اور ہر جمعے کو رات 10:45 سے 11:30، ہر جمعے کو رات 10:45 سے 11:30 بجے تک ہوتی ہے۔ اس میں لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ بعض بھائیوں کو میں نے دعوت دی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم مصروف ہیں۔ میں نے کہا آپ کتنے مصروف ہیں، آپ اس نشست میں 15 منٹ کے لیے آ جائیے گا، پھر آپ اٹھ کے چلے جائیے گا۔ اچھا، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ پھر یہ مجھے ملے، کہنے لگے بھئی آپ تو بڑے ہوشیار نکلے۔ میں نے کہا کیا ہوا مسئلہ؟ بولا 15 منٹ آپ نے کہا تھا، ہم آ کر نشست میں بیٹھے تو اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہا، اور پھر الحمدللہ ایسا کرم ہو گیا کہ ہم پابندی سے آ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ 15 منٹ آ کر تو دیکھیں۔ میرا یہ یقین ہے کہ اللہ نے جو آپ کے دل میں قرآن کی عظمت اور محبت ڈالی ہے، کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں گے، آپ قرآن کی نشست میں آئیں گے، آپ کی تھکن دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کا دل اٹھنے کا نہیں چاہے گا، اور جتنی نشستیں نکل گئیں آپ کو اس پر افسوس ہوگا۔ ہر جمعے کو رات 10:45 سے 11:30 بجے تک باہر شریعت مسجد میں، جو بادرآباد چورنگی کے پاس یونائیٹڈ کنگ بیکری کے برابر میں ہے، بادرآباد چورنگی یونائیٹڈ کنگ بیکری کے برابر میں یہ مسجد ہے، باہر شریعت مسجد۔ ہر جمعے کو رات 10:45 سے 11:30 بجے تک نور قرآن نشست ہوتی ہے۔ بڑا ہی آسان اور مدلل انداز ہے، آپ آ کر دیکھیے۔ آخر میں ایک وظیفہ سماعت کر لیجیے۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، بیماری ہو، حاجتیں ہوں، ٹینشن ہو، فکر ہو، اس وظیفے کو آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالی بے شمار برکتیں ملیں گی۔ وظیفہ یہ ہے، تھوڑا سا مشکل وظیفہ ہے، لیکن دنیا کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر سے کام نہیں ہوتا دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تو ایک جب وظیفہ جو کامیاب وظیفہ ہے کہ جس کی برکتیں لوگوں نے دیکھی ہیں، تو مشکل ہے تو کیا ہوا، انسان کو پابندی کرنی چاہیے۔ مشکل اس میں یہ ہے کہ یہ 40 دن کا وظیفہ ہے، اور اس میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ آپ اس کو دہرا لیجئے، انشاءاللہ ذکر کی فضیلت بھی ملے گی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، فرض نماز کے بعد اس کو پڑھیں. پھر ان ناموں کے وسیلے سے جو پریشانی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کیجیے. 40 دن تک مسلسل کریں. اور اگر ایک نماز بھی قضا ہو گئی تو آپ دوبارہ اس وظیفے کو شروع کریں، بلکہ ہر نماز کے بعد یہ معمول بنا لیں. تو جب آپ کوشش کرتے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی تو یہ سعادت مل ہی جائے گی کہ انشاءاللہ 40 دن تک ہماری نمازیں اس طرح ادا ہوں گی کہ کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. تو 40 دن تک ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں اور اس ناموں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. کوئی بھی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، اللہ کی رحمت پر امید رکھیں. حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی دعا مانگی جائے تو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت سے یہ دعا ضرور قبول فرمائے گا. یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی. اللہ رب العالمین ہمیں خوب برکتیں اس بیان کی نصیب فرمائیں. اور نور قرآن نشیر جو ہر جمعے کو رات 10:15 سے 11:30 بجے تک باہر شریعت مسجد میں ہوتی ہے، ہمیں خود بھی آنے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین کے لیے ان تمام نشستوں میں پردے کا انتظام ہوتا ہے. ایک ضروری بات سماعت کر لیجئے، آپ کے جو بھی بھائی عزیز اقارب رشتہ دار کراچی سے باہر رہتے ہوں یا دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اور وہ نشست میں نہیں آ سکتے تو آپ انہیں انٹرنیٹ کا پتہ دے دیں. الحمدللہ یہ نشست براہ راست انٹرنیٹ پر نشر بھی ہوتی ہے اور کئی ممالک سے بیک وقت کئی بھائی الحمدللہ اسے سنتے بھی ہیں. www.tafsirquran.net .com.org یہ تینوں جو ہیں مطلب تینوں ویب سائٹ پر یہ ریلے ہوتا ہے. آسان سا پتہ ہے تفسیر قرآن، اور تفسیر میں ایس کے بعد ڈبل ای ہے، اور تفسیر قرآن اس میں ہائفن یا دیش وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ملا کے لکھا گیا تفسیر قرآن. اس ویب سائٹ پر آپ جائیں گے تو ایک ایسی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے کہ اگر اس وقت جب نشست ہو رہی ہوگی تو جیسے ہی آپ ویب سائٹ کھولیں گے بیان فوراً جو ریلے ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو اس ویب سائٹ پہ جا کر یعنی کسی کو کلک کرنے یا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسی پروگرام ہے کہ جیسے ہی آپ ویب سائٹ کھولیں گے بیان شروع ہو جائے گا. تو آپ اگر خود کبھی مجبوری میں نہ آ سکے تو ایسا کر لیں، ورنہ یہ دعوت آپ دیں دوسروں کو. tafsirquran.net. اللہ تعالی قرآن کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس محفل کی برکتیں محفل کے انعقاد کرنے والوں اور اس میں شامل ہونے والے بھائیوں اور بہنوں کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے.